تو نبی علیہ السلام نے بہت سے اذکار کو افضل قرار دیا. ذکر بذات خود ایک افضل عمل ہے، مگر بعض اذکار بقیہ اذکار سے افضل ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الحمد للہ. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن معنی کے فہم کے ساتھ، جو کہ سب سے بڑا عقیدہ ہے، جو پورے دین کا محور ہے. یہ کلمہ اگر نہ ہو اور پورا دین آپ کے ساتھ ہو، آپ کچھ نہیں، کلاش اور مسکین ہیں، اللہ کے غضب کے مستحق ہیں. اور کلمہ اگر ساتھ ہے، باقی کچھ بھی ساتھ نہ ہو، تو بخشش کی امید ہے، اس کی رحمت اور محبت کی امید ہے. تو اتنا اہم کلمہ بغیر فہم کے بس تلفظ کی حد تک 10,000 دانے کی تسبیح بنا لو، روزانہ پھیرتے جاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور معنی معلوم ہی نہ ہو. اور معنی بھی مشکل نہیں، بڑا آسان. 2 اس کے ارکان ہیں. ایک رکن ایک چیز کی نفی کر رہا ہے، دوسرا ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے. نفی کیا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں. دیکھو دنیا میں معبود کہاں کہاں بنائے گئے ہیں، کہاں کہاں درگاہیں قائم، مختلف شہروں کی سرکاریں کہاں کہاں ہیں. سب کی نفی اور سب کا انکار. اور الا اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ صرف اللہ ہی معبود حق ہے. اس میں کون سا اشکال؟ یہ ہر نبی کی دعوت کا نچوڑ ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ لا الہ ہے اور اعبدوا اللہ الا اللہ ہے. ہر قوم میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرو. تو لا الہ یہ ہر طاغوت کا انکار ہے، اور الا اللہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے عبادت کا اثبات ہے. یقیناً یہ افضل الذکر ہے جو رب کائنات کی توحید پر مشتمل ہے، نفیاً و اثباتاً. سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ. جس ذکر سے سب سے زیادہ ابلیس کی کمر ٹوٹتی ہے وہ ذکر لا الہ الا اللہ ہے. لیکن دوستو فہم کے ساتھ، ایسا فہم جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہو، وہ فہم جو حتیٰ کہ مشرکین مکہ کو بھی حاصل تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا، پوری قوم کو دعوت دی لا الہ الا اللہ کی، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان کا جواب اس کلمے کے صحیح فہم پر مشتمل. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اگر ہم یہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ معبود صرف ایک ہی ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں. ہمارے آباء و اجداد جن کو پوجتے رہے وہ سارے باطل ہیں، صرف ایک معبود حق صرف اللہ رب العزت ہے. یہ کفار قریش کا فہم ہے. آج یہ کلمہ اس لحاظ سے بڑا مظلوم ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں، بلکہ اس کے صحیح فہم سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب لا الہ کا معنی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کی امید یا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ کلمہ کا معنی نہیں ہے، یہ کلمہ توحید الوہیت ہے جو ایک الہ کا اس بات کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو الہ بنائے گئے ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں. بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر اس کلمے سے، اس ذکر سے ٹوٹتی. جب بھی یہ ذکر کرو گے، ہر کلمہ ذکر شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برسے گا. کثرت سے ذکر کرتے جاؤ اور اس کی پشت پر کوڑے مارتے جاؤ، اس ملعون کی پشت پر، اور کوڑے مار مار اس کو ماندہ کر کے گرا دو، بچھاڑ دو، اس کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ تم پر حاوی ہونے کی کوشش نہ کرے، حاوی ہو ہی نہ سکے. یفضل الذکر لا الہ الا اللہ.